ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اتل ما اوحي إليك من الكتاب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم آج کی درس عرفان القرآن کی آخری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور محترم المقام عزت صاحب قاری ظفر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو اپنے حضور قبول فرما کر آپ کو اپنی بارگاہ سے اپنے شایان نشان اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ سب کو خیر کثیر عطا فرمائے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ پچھلے رمضان المبارک بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار پھر موقع دیا ہے، اور پچھلی دفعہ بھی آپ کا ذوق، آپ کا شوق بڑا دیدنی تھا، اور اس بار بھی ماشاءاللہ آپ کی تعداد اور آپ کے چہروں پر جو ایک شوق نظر آ رہا ہے کہ قرآن کی عظمت کو سننے کا، وہ قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی محبت بھی عطا فرمائے اور قرآن والے مصطفیٰ کی محبت بھی عطا فرمائے۔ آج کا موضوع بڑا دلچسپ اور بڑا مزیدار ہے، روح کی غذا ہے۔ لیکن میں نے اس موضوع کی جو بنیاد جن آیات کو بنایا ہے، آپ نے ذرا توجہ کرنا ہے۔ میں پہلے بنیاد قائم کر لوں، پھر آگے انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کی طرف آئیں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ خطاب ہے تاجدار کائنات سے۔ اب قرآن کا اور اللہ کا انداز خطاب دیکھیں اپنے محبوب سے۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب مکرم، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، نازل کی ہے، اے میرے مصطفیٰ اس کی تلاوت فرمانا۔ الفاظوں کے اندر محبت کا نور دیکھنا ہے آپ نے۔ اے محبوب، یہ جو ہم نے آپ کو کلام دیا ہے، کتاب آپ کی طرف وحی کی ہے، اپنی زبان سے اس کی تلاوت تو فرمائے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ یہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ پہلی بات میں بڑی بنیاد قائم کرنے لگا ہوں۔ اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ بول دیں سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن حکم خدا ہے۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا۔ او بندو، یہ جو میرا محبوب جو تم ہی میں سے میں نے مبعوث کیا، یہ تم پر قرآن ہی تو تلاوت فرماتا ہے۔ پہلی آیت سے ثابت ہوا کہ تلاوت قرآن حکم خدا ہے، اور اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ تلاوت قرآن سنت مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن خود بتا رہا ہے کہ ہر کتاب کی عظمت
اس کے پڑھنے والے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اے لوگو، میری عظمت یہ ہے کہ مجھے تلاوت کرنے کا حکم خدا نے دیا ہے اور پڑھ کے مصطفیٰ نے دکھایا ہے۔ تو قرآن وہ عظیم و شان اللہ کی کتاب ہے جس کی تلاوت حکم خدا بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ بڑی قابل غور ہے، اس لیے اس کے اندر مجھے مالک کی خاص عطا نظر آتی ہے۔ نوجوانوں، میری آنکھوں میں ذرا آنکھیں ڈال کے گفتگو سنو، بڑا درد تمہارے دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر مجھے اللہ کی ایک خاص عطا نظر آتی ہے اور صدقہ مصطفیٰ نظر آتی ہے۔ وہ کیا؟ اگر ایک آیت ہی اترتی کہ جس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حکم خدا ہے تو کیا پھر بھی ہم تلاوت نہ کرتے؟ مگر اللہ نے اس کو حکم خدا بھی بنایا، سنت مصطفیٰ بھی بنایا۔ عطا کیا ہے؟ توجہ، تڑپی عطا یہ ہے، اللہ نے کہا یہی تو کمال ہے مصطفیٰ کی امت کا، کرے گی ایک قرآن کی تلاوت اجر دوہرا ملے گا، حکم خدا پر عمل کرنے کا بھی اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا۔ اے محبوب کی امت، میں تمہیں محروم نہیں کرنا چاہتا، تم پر مصطفیٰ کے صدقے عطا ہی عطا کرنا چاہتا۔ تو اس لیے جب ہم تلاوت قرآن کر رہے ہوتے ہیں تو دوہرا اجر مل رہا ہوتا۔ اور یہاں تو انداز عطا اور اس قرآن کے ساتھ تعلق کا حال دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، یہ بات تو آپ سب جانتے ہوں گے۔ آقا تاجدار کائنات کے دور میں ہی کئی صحابہ قرآن کے حافظ تھے اور صحابہ کو بہت قرآن اچھا یاد تھا، بڑا مضبوط یاد تھا، لیکن آپ ان کی محبت دیکھیے، سبھی حفاظ جو ہیں وہ زبانی تلاوت کرتے۔ حضرت عثمان جب بھی تلاوت کرتے قرآن کھول کے سامنے رکھتے، دیکھ کے تلاوت فرماتے۔ توجہ کیجئے گا، سوال کرنے والے نے پوچھا آپ تو جامع القرآن ہیں، آپ تو قرآن کے اتنے بڑے قاری ہیں، آپ جب بھی قرآن پڑھتے ہیں دیکھ کے پڑھتے ہیں، کبھی زبانی بھی پڑھ لیا کریں۔ اب ان کے اس جملے کے اندر مجھے عشق بھی نظر آتا ہے، معرفت بھی نظر آتی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے تم سوال کرتے ہو کہ میں قرآن دیکھ کر تلاوت کیوں کرتا ہوں، تو سنو، یہ وہ قرآن ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی لے رہا ہوں اور دیکھنے کا ثواب بھی لے رہا ہوں۔ تو آپ اپنے بخت پہ ناز نہیں کرتے پھر کہ اللہ نے محبوب کے صدقے ہمیں کلام بھی وہ دیا جس کو پڑھنا تو عبادت ہے ہی، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ ذرا اس جملے کی محبت کو محسوس کر کے اپنے دل میں جگہ دیں، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو دوستان محترم، اگر قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے، میرا مزاج کچھ اور ہے، ذرا چشتی ذوق والا ذرا توجہ کیجئے گا، اگر قرآن کی یہ شان ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے تو یہ سارا قرآن الحمد سے لے کے والناس کی سین تک جس مصطفیٰ پر نازل ہوا ان کا مقام کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور آپ نے، ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح ہے، اللہ تعالیٰ نے، میرے آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا افضل عبادت امتی قراءۃ القرآن۔ اے میری امت، اگر تو یہ سوال کریں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادتیں دی ہیں ان میں سے سب سے افضل کون سی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ان عبادات میں سب سے افضل کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اے میری امت، یاد رکھنا قرآن کی تلاوت کرنا سب سے افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ اچھا، اگر میں یوں کہوں کہ تلاوت قرآن عبادات کی سردار ہے
تلاوت قرآن بولیں، سبھی بولیں کیا ہے؟ عبادات کی سردار. تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن تمام کتابوں کی سردار ہے. تو قرآن کیوں تمام کتابوں